السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ڈاکٹر سعید عاصم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو اصلاح تلفظ پر مشتمل ہے۔ آج میں نے جن چند الفاظ کا تلفظ درست کرنے کی غرض سے انتخاب کیا ہے، ان الفاظ میں پہلا لفظ ہے قمر۔ کاف کتاب والے کے ساتھ یہ لفظ لکھا جاتا ہے۔ قمر اس کا درست تلفظ ہے، یعنی کاف پر زبر ہے، میم پر زبر ہے اور رے پر جزم ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پیٹھ، پشت یا جسم کا درمیانی حصہ۔ ایسے ہی ایک لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ قاف نقطوں والے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، قمر۔ اس کا تلفظ بھی قریباً اسی طرح ہے، یعنی قاف پر زبر ہے، میم پر زبر ہے اور رے ساکن حرف ہے۔ اس قمر کا مطلب ہے چاند۔ ایک اور لفظ سنسکرت زبان کا ہے اور وہ ہے پتا۔ ہندی زبان میں زیادہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ پتا والد کو یا باپ کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور لفظ ہے جو غالباً ہندی میں ہے، پتا۔ پتا جسم کے اندر جگر کے نیچے ایک تھیلی نما عضو ہے، اس کا نام ہے۔ ایک لفظ ہندی کا ہے پتا، جس کا مطلب ہے برگ، یعنی یہ جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اردو کا لفظ ہے پتہ، یعنی اس کے تے پر تشدید نہیں ہے اور اس پتہ کا مطلب ہے نشان، سراغ یا علامت۔ ایسے ہی ایک اور لفظ ہے کرب۔ کاف کتاب والے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کاف پر زبر ہے، رے پر جزم ہے، کرب۔ اور اس کرب کا مطلب ہے دکھ یا تکلیف۔ اور ایسے ہی ایک اور لفظ ہے جو قاف نقطوں والے کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس کا تلفظ ہے قرب، یعنی قاف پر پیش ہے اور رے پر جزم ہے، تو قرب کا معنی ہے قریب ہونا۔ ایسے ہی عربی کا ایک اور لفظ ہے سر۔ سین کے نیچے زیر ہے، رے پر جزم ہے، سر۔ اس کا مطلب ہے راز یا چھپی ہوئی بات۔ اور اسی طرح فارسی میں سین رے کے ساتھ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس میں سین پر زبر ہے، رے پر جزم ہے، سر۔ تو کھوپڑی کو کہتے ہیں یا جسم کے اوپر والے حصے کو فارسی میں سر کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک عربی کا لفظ سواد کے ساتھ ہے اور اس کے رے پر شد ہے، فر۔ اس کا مطلب ہے جاڑے کی سردی یا سخت ٹھنڈ۔ ایک اور عربی کا لفظ ہے مطلع۔ میم، توئے، لام، عین۔ میم پر زبر ہے، توئے پر جزم ہے، لام پر زبر ہے اور عین پر جزم ہے، مطلع۔ اس کا معنی ہے ظاہر ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا مقام۔ آسمان پر جہاں سورج ابھرتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ لیکن اس سے ملتا جلتا اس کے مماثل ایک اور لفظ ہے مطلع، یعنی میم پر پیش ہے، توئے پر تشدید ہے اور زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے۔ مطلع کا مطلب ہے آگاہ کرنا، بتانا۔ عربی کا ایک اور لفظ ہے ذرا، زال، رے، الف۔ تو ذرا کا مطلب ہے کچھ، کم، بہت تھوڑا۔ ایک اور عربی کا اس سے ملتا جلتا لفظ ہے ذرہ، یعنی اس میں بھی زال پر زبر ہے لیکن رے پر تشدید ہے، شد ہے، تو ہم اس کو ذرہ یعنی اس تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا معمولی یا چھوٹا سا ٹکڑا۔ ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے کسر۔ کاف پر زبر ہے، سین پر زبر ہے اور رے پر جزم ہے،
تو कसर का मतलब है कमी, जबकि अरबी का इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ है कसर। इसमें क़ाफ नुक्तों वाले के साथ ये लफ्ज़ लिखा जाता है, स्वाद है इसमें। तो कसर का मतलब है महल, जबकि इससे पहले जो उर्दू वाला कसर है उसमें काफ किताब वाला है और उसका सीन यानी दूसरा हर्फ जो है वो मुतहर्रिक है। जबकि अरबी वाला जो कसर है जिसमें काफ नुक्तों वाला है और स्वाद है सीन की जगह, और फिर स्वाद साकिन हर्फ है, तो इस कसर का मतलब है महल। तो ये चंद अल्फाज आज मेरे जहन में आए तो मैंने कहा इनका तलफ़ुज़ और इनकी मानवियत आपके गोशगुजार कर दूं। इनका इमला भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह के अल्फाज को यानी अपने जहन में याद कर लें और इनका जो फ़र्क है इमला के लिहाज से, तलफ़ुज़ के एतबार से या मानी के एतबार से, उसको याद करके इन अल्फाज के हवाले से जो आपकी उलझने हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।